الحمد لله المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خير الأنام وعلى آله وصحابه وأزواجه العظام وأتباعه وأحبابه ورفقائه البررة الكرام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال الله تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. صاحب صدر امیر جماعت محترم جناب علامہ شفیق الرحمن علوی حفظہ اللہ، اس مسجد کے متولی محترم بھائی شیخ یاسر صاحب حفظہ اللہ، ان کے رفقا، سیالکوٹ کے میرے اہل توحید مسلم بھائیوں، میری مسلم ماؤں بہنوں بیٹیوں، ہم خالصتاً ایک اصلاحی دعوتی تبلیغی عنوان سے جمع ہیں. دین سمجھانا، دین پہنچانا اور لا دینیت سے روکنا، یہ ایک مقصد لے کر ہم جمع ہوئے ہیں. ماشاءاللہ آپ کی مسجد دیکھ کر دل کو خوشی حاصل ہوئی. عموماً اہل حدیثوں کی مسجدیں ایسی خوبصورت کم ہی دیکھنے کو ملتی ہیں. دوسرے لوگوں کی تو ملتی ہی ہیں، اپنوں کی بہت کم ملتی ہے. مسجد اگر اچھی ہوتی ہے، خوبصورت ہوتی ہے، گرمی میں اے سی کا اہتمام ہوتا ہے، امام کو تلاوت کرنے میں اچھا لگتا ہے اور نمازیوں کو تلاوت سننے میں اچھا لگتا ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ مسجدیں جمعہ میں بھی خطیب کے آنے سے پہلے بھر جاتی ہیں جہاں اے سی ہوتا ہے. اگر لوگ لیٹ آئیں تو پھر ان کو باہر بیٹھنا پڑتا ہے. یہ ایک اچھی چیز ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی دور خلافت میں انہوں نے مسجد نبی میں توسیع کرائی. پہلے کچی سادی مسجد تھی، انہوں نے تھوڑا اس کو اچھا کیا، پکے پتھر وغیرہ وہ لگائے اور منقش پتھر کا بھی اہتمام کیا. وہ جو ہاتھ سے تراش کے اس میں کچھ لکھائیاں یا پھول بیل بوٹے بنا لیتے ہیں،
تو بعض صحابہ نے کہا امیر المومنین آپ یہ اس طرح مسجد کو سجا رہے ہیں جیسے دلہن کو سجاتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس چیز کو پسند نہیں کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جو شخص اللہ کا گھر جیسا ہی خوبصورت بنائے گا اللہ جنت میں اس کا گھر ویسا ہی خوبصورت بنائے گا، اور میں اس لیے لگا رہا ہوں کہ مجھے اپنے گھر میں یہ پتھر پسند ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے جنت میں بھی ایسے منقش پتھر لگے ملے۔ اور یہ جو مسجد کا وجود ہوتا ہے نا اہل علاقہ اور اہل محلہ کے لیے اللہ کی نعمت تو ہے، لیکن ایک امن کی ضمانت بھی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، ایک عادت مبارکہ تھی کہ آپ جب کبھی کوئی قافلہ کسی مہم پر جنگی قافلہ روانہ فرماتے تو جہاں ان کو دیگر ہدایات دیتے اس میں سے 2 ہدایات یہ بھی دیتے کہ جب اس بستی اس علاقے میں جاؤ ایک نماز کے وقت کا انتظار کرو۔ مثلا اب 11 بجے تم وہاں پہنچے ہو دن کے اور یہ کسی نماز کا وقت نہیں ہے، تم ظہر کا انتظار کرو۔ ظہر کا انتظار کیوں کرو؟ یہ دیکھو کہ کہیں سے تمہیں کوئی اذان کی آواز آتی ہے کہ نہیں۔ اگر اذان کی آواز نہیں آتی یہ دیکھو کہ کہیں تمہیں مسجد کا کوئی مینارہ، کوئی گنبد، کوئی نشان تمہیں نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو رأیتم مسجدا او سمعتم صوتا فلا تقتلوا منہم احدا، جس بستی میں سے تمہیں اذان کی آواز آئے یا مسجد کا مینارہ نظر آئے اس بستی میں پھر کسی کو قتل نہ کرو۔ وہ امن ہے، ضمانت ہے اس بات کی کہ یہ اللہ کا گھر یہاں ہے، یقیناً یہاں مسلمان بستے ہوں گے۔ یہ جو مساجد ہوتی ہیں یہ آپ کے ایمان کی علامت ہوتی۔ میں مبارکباد دیتا ہوں محترم بھائی شیخ یاسر صاحب کو، ان کی ٹیم کو، ان کے رفقا کو، اور آپ سب نمازیوں کو جنہوں نے اللہ کے اس گھر کو آباد رکھا ہوا ہے۔ بنانا تو بڑی بات ہے لیکن پھر اس مسجد کے ساتھ یاری نبھانا یہ اس سے بھی بڑی بات ہے۔ آپ نے اپنے وجود سے اسے آباد رکھا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن عشاء کی نماز تھی، آپ مصلی پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے ایسے نمازیوں کو دیکھا، گنے چنے لوگ ہوتے تھے، اور اس زمانے میں لوگ سب ایک دوسرے کو یہ تک جانتے تھے یہ کس کا بیٹا ہے، کس کا پوتا ہے، کس کا پرپوتا ہے، کس کا نواسا ہے، سب پتہ ہوتا تھا۔ آج کل تو شہر میں اتنا افراتفری ہے، اتنی زندگیاں ہماری مصروف ہو گئی ہیں کہ اگر ہم فلیٹوں میں رہتے ہیں تو 10 سال تک رہتے ہیں، اوپر والے کو یہ نہیں پتہ ہوتا میرے نیچے کون رہتا ہے، نیچے والے کو یہ نہیں پتہ ہوتا اوپر کون رہتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے نمازیوں میں دیکھا کچھ لوگ جو ہر نماز میں آتے تھے وہ نظر نہیں آ رہے۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا فلاں فلاں نظر نہیں آ رہے۔ لوگوں نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ چونکہ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھتے ہیں، یہ لوگ کام کاج کر کے تھکے ہوئے آتے ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ نماز نہیں پڑھتے، فرمایا تھکے ہوئے آتے ہیں اس لیے آپ چونکہ تاخیر سے پڑھتے ہیں وہ گھر میں جلدی سے پڑھ کے سو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ کل سے میں نماز جلدی پڑھاؤں گا، ان کو بولو آنا میں نماز جلدی پڑھاؤں گا، یہ نہیں فرمایا۔
بلکہ آپ نے فرمایا اگر ان کے گھروں میں عورتیں، بوڑھے، بچے اور بیمار یہ نہ ہوتے، یعنی جن پر مسجد کی حاضری فرض نہیں ہے ان کے اس عذر کی وجہ سے، اگر ان کے گھروں میں عورتیں، بوڑھے جو لاغر ہوتے ہیں، بیمار جو مسجد تک آ نہیں سکتے، اور بچے جن پر ویسے فرض نہیں ہیں، اگر مجھے ان کے گھروں میں ان کی موجودگی کا احساس نہ ہوتا تو میں ابھی مصلی پر کسی کو کھڑا کرتا اور خود جا کر کے ان کے گھروں کو آگ لگا دیتا، ان کے گھروں کو آگ لگا دیتا۔ یہ آپ لوگوں کو اگر اللہ توفیق دیتا ہے، آپ مسجد میں آتے ہیں، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر پھر آپ جا کے سوتے ہیں، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اپنے گھر میں اللہ ہر کسی کو نہیں بلاتا ہے۔ دیکھیے آپ اپنے طور پر بھی اگر سوچیں، ہر مہمان کے لیے آپ اپنے گھر کے دروازے کھلے نہیں رکھتے۔ کوئی خاص بندے ہوتے ہیں جب وہ کہتے ہیں جنید بھائی میں آپ کے ہاں چائے پینا چاہتا ہوں، آپ جواب میں کہتے ہیں یار آپ کو پوچھنے کی کیا بات ہے، 24 گھنٹے ہمارے گھر کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں، اب جب چاہیں آ جائیں۔ یہ مروت کی بات ہے، اور یہ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کی نمازیں قبول ہو رہی ہیں۔ اگر اس رب نے آپ کو ظہر کو بلایا ہے اور پھر عصر کو بھی بلایا ہے، توفیق دے دی ہے، پھر مغرب کو بھی توفیق دے دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کو آپ کا آنا اس کو اچھا لگا ہے، جبھی تو اس نے عصر کو آپ کو بلایا ہے دوبارہ۔ جب مغرب کو بھی بلایا تو اس کا مطلب ہے عصر کا آپ کا آنا اس کو اچھا لگا ہے، پھر عشاء کو بھی بلایا ہے تو اس کا مطلب ہے مغرب کا آپ کا آنا اس کو اچھا لگا ہے، پھر فجر میں بھی اگر بلایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عشاء میں آپ کا آنا اور پھر سو جانا اس کو اچھا لگا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن یقین مانیے آپ کی جنت اور دوزخ کا مدار انہی باتوں پر۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس بندے نے اس زمین پر اللہ کا گھر بنایا۔ ہماری حکومتیں تو اللہ کے گھر گرانے پر تلی ہوئی ہے نا۔ اللہ رب العالمین کے رسول نے فرمایا جس بندے نے اللہ کی اس سرزمین پر اللہ کا گھر بنایا، بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کا گھر جنت میں بنائے گا۔ آپ ادھر پہلی اینٹ رکھتے ہیں، اللہ جنت میں آپ کے محل کی پہلی بنیاد رکھ دیتا ہے، وہ آپ کے نام ہو جاتا ہے، الاٹ ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ نے جنت میں جانا ہی جانا ہے۔ یہ بظاہر کام بڑے آسان ہیں، آپ دنیا کے لیے بھی تو تگ و دو کرتے ہیں نا، تھوڑی آخرت کے لیے صحیح۔ ہم روزی تلاش کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنے پاپڑ بیلتے ہیں، دکان کھولتے ہیں، فیکٹری جاتے ہیں، جاب کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں روزی تلاش کرنے کے لیے۔ ان 24 گھنٹوں میں جو ہم روزی تلاش کرنے پہ لگاتے ہیں، ان میں سے آدھا پونا گھنٹہ روزی دینے والے کو تلاش کرنے میں بھی لگا لیا کریں۔ وہ سب کو روزی دیتا ہے، ہمیں بھی دے گا، ہمیں بھی دے گا۔ لیکن دیکھیے آج ہم یہ گلہ کرتے ہیں یار وقت بہت برا ہے، ہم وقت کا گلہ کریں، وقت بہت برا ہے، حالات بہت خراب ہیں۔ اس وقت کو کس نے پیدا کیا ہے؟ وقت کا خالق اللہ ہے۔ اگر آج آپ پر وقت برا بقول آپ کے آ گیا ہے، جس نے اس وقت کو پیدا کیا ہے، آپ وقت پیدا کرنے والے کو اپنا وقت دے کے دیکھیں، آپ کا وقت ہی بدل دے گا، آپ کی تقدیر بدل دے گا۔
نسخے بڑے آسان ہیں، پیسہ کچھ نہیں لگتا اس پر، لیکن ہم نہیں کرتے۔ اس رب کو کبھی وقت تو دے کے دیکھو۔ دنیا میں کوئی ایسا ہے جو اپنے نافرمان بندے کا انتظار کرتا ہو؟ رب انتظار کرتا ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو، اپنی جانوں پر تم زیادتیاں کر بیٹھے ہو نا، کوئی بات نہیں، میرے دروازے پر آؤ، میرا در کھلا ہے، میرے دروازے پر آؤ، ایک دفعہ اتنا کہے کہ تو دیکھو کہ اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے، پھر دیکھو اگر میں تمہارے آنسو اپنے دامن رحمت سے نہ پوچھوں تو پھر کہنا، لیکن آؤ تو صحیح نا، اپنا دکھڑا مجھے سنا کے تو دیکھو، مجھے منا کے تو دیکھو۔ روٹھنے کا ایک الگ مزہ ہے اور منانے کا مزہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے، اور خاص کر جب بندہ رب کو منا رہا، دل میں اتنی تسلیاں، اتنا سکون، اتنا اطمینان نازل ہوتا ہے جب بندہ رب کو منانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں اتنی ساری بوتلیں تھیں، میرے آتے ہی غائب ہو گئے۔ اچھا ماشاء اللہ، تھوڑا کھایا مگر اچھا کھایا ہے۔ اصل میں یہ ہمیں پہلے کھلا پلا کے لائیں، اب گرم چیزیں کھلا کے لائے ہیں تو وہ پانی تو مانگیں گی نا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان نعمتوں کے بدلے جنت کی نعمتیں عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ مجھے حکم ملا تھا، یہ تو میں نے ایک ضمنی مسجد کو دیکھا تو کچھ باتیں میرے ذہن میں آ گئی۔ مجھے حکم ملا تھا کہ ماہ سفر کے حوالے سے جو ہمارے پاس بدعات مسلمانوں میں رائج ہے، کوئی اسے منحوس مہینہ کہتا ہے، اس میں لوگ سفر نہیں کرتے، اس میں لوگ شادیاں نہیں کرتے، بہت سارے توہمات ہیں۔ چونکہ ہم نے ایک عرصہ پارٹیشن سے پہلے ہندوؤں کے ساتھ گزارا ہے، ہندو چلے گئے ہیں لیکن اپنی باقیات چھوڑ گئے، ہم نے ان میں اچھی عادت کوئی نہیں چھوڑی، لیکن وہ ساری گندی عادتیں ہمارے اندر چھوڑ گئے، وہ نظریات، وہ عقائد، قوالی کے مقابلے میں بھجن، بھجن کے مقابلے میں قوالی، یہ تبرکات جو مزاروں پہ رکھے ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں پرساد، وہی ساری چیزیں تقریباً جو ہندوؤں کے ہاں رائج تھی وہ ہمارے ہاں چلی آ رہی۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ رب العالمین کے ہاں مہینوں کی گنتی تعداد میں 12 ہے۔ ان 12 مہینوں میں منہا 4 حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، تقدس والے ہیں، جن میں رب العالمین نے جنگ و جدال کو حرام کر رکھا ہے۔ ان مہینوں میں تم لڑ نہیں سکتے، جس میں 3 مہینے اکٹھے آتے ہیں، ذی الحجہ بھی ہے، ذی القعدہ بھی ہے، اور اس سے پہلے کون سا مہینہ؟ محرم کا۔ یہ 3 مہینے اکٹھے آتے ہیں، 4تھا مہینہ رجب کا یہ الگ آتا ہے، یہ 4 مہینے حرمت والے۔ اب اللہ نے 12 مہینوں کی گنتی بتا کر 4 مہینے حرمت والے بتا دیے، لیکن ایک مہینہ بھی اس میں منحوس نہیں بتایا، ایک مہینہ بھی منحوس نہیں بتایا۔ یہ شیطان نے ایسی پٹیاں پڑھائی ہیں۔ دیکھیے، مہینوں کو اللہ نے تخلیق کیا، اللہ نے مہینوں کو تخلیق کیا۔ اب جب آپ اس کا گلہ کرتے ہیں، اس میں عیب نکالتے ہیں، تو یہ ڈائریکٹ بات کس کے خلاف جاتی ہے؟ اللہ کے خلاف جاتی ہے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ دیکھیے، آپ یہاں بیٹھے ہوئے مثال کے طور پر
جس مستری نے یہ مسجد بنائی ہے وہ بھی مسجد میں بیٹھا ہو اور آپ یوں دیکھ کے کہ یار یہ پلر جو ہے نا یہ ٹیڑھا ہے، یہ کسی اناڑی نے بنایا ہے، یہ مجھے بتائیے یہ پلر کا گلہ ہے یا اس مستری کا گلہ ہے؟ کس کا گلہ ہے؟ مستری کا گلہ ہے۔ جب آپ اللہ کی تخلیق پہ گلہ کرتے ہیں تو یہ ڈائریکٹ خالق کا گلہ ہے۔ اور یقین مانیے یہ جو ہمارے اندر یہ بدعات مختلف طریقے سے رائج ہو چکی ہے، توحید کے مقابلے میں شرک، سنت کے مقابلے میں بدعت، اسلام کے مقابلے میں کفر، یہ جو متضاد چیزیں ہیں یہ مسلمان اس کو اپنا دین سمجھ بیٹھا ہے اور اصل دین کو ہم چھوڑ بیٹھے ہیں۔ آپ نے ٹی وی پہ شاید دیسی گھی کا اشتہار نہیں دیکھا ہوگا، ڈالڈا کے اشتہار دیکھے ہوں، اس لیے کہ دیسی گھی کو اشتہار کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ خود بتاتا ہے کہ میں گھی ہوں۔ لیکن اب ہمارے مزاج اتنے گندے ہو چکے ہیں، کسی کو دیسی، بچوں کو خود دیسی گھی میں روٹی بھگو کے دے دو تو بچوں کو بو آتی ہے اس میں سے، نہیں کھاتے ہو، اس لیے کہ دماغ میں ڈالڈا بیٹھ چکا ہے، رچ بس چکا ہے۔ اور اس جھوٹ کو اتنا پھیلایا گیا کہ لوگ اب اصل دین سے جان چھڑا کر اس نقلی دین کے پیچھے اس کو لوگ حق اور دین سمجھنے لگے۔ اور یہ بدعت اتنی بری چیز ہے، اتنی بری چیز ہے، بدعتی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ دین میں تو بہت ساری کمی تھی جو نعوذ باللہ میں نے آ کے پوری کی، گویا وہ خود کو شریعت ساز سمجھتا ہے، نہ نعوذ باللہ اللہ کو پتہ چلا نہ رسول کو پتہ چلا، اس کو پتہ چلا کہ اتنی ساری خیر دین سے شامل ہی دین میں نہیں تھی اور میں نے آ کے کی۔ نماز بغدادی کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، میں نے آ کے شامل کی۔ 11ویں شریف کا کسی صحابی کو پتہ نہیں تھا، اس فضیلت سے ہی وہ غافل تھے، دیکھو میں نے آ کے شروع کیا۔ گویا وہ دین میں ملاوٹ کو جب رواج دیتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اختیار مجھے ملا ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ تیرا جس طرح جی چاہے شریعت کو بناتا چلا جائے۔ شریعت ساز صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ نے بیویوں کے کہنے پر شہد نہ کھانے کی قسم کھا لی کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ بیویوں نے کہا کہ آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے فلاں بوٹی کی، آپ نے کہا شاید شہد کی مکھیوں نے اس کا رس چوسا ہو، میں نے شہد کھایا ہے، اور آپ کو اس بوٹی سے بڑی نفرت تھی، آپ نے کہا آج سے میں شہد ہی نہیں کھاؤں گا۔ اللہ نے جبریل کو بھیج کر کے کہا کہ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، حبیب آپ کو اس چیز کو حرام کرنے کا اختیار کس نے دیا ہے جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے؟ نبی سے باز پرس ہو گئی۔ اور یہ بدعتی جس چیز کو چاہیں دین میں شامل کریں۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے تم پر اپنا دین مکمل کر دیا اور اپنی تمام نعمتیں تم پر مکمل کر دیں۔ وردیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے بطور دین کے، بطور دستور کے، بطور نظام کے تمہارے لیے میں نے اسلام کو پسند کیا۔ میں ابتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منہ، جو بندہ اسلام کے علاوہ کتنا بھی خوبصورت دین لے کر کے آئے گا فلن يقبل منہ، اللہ اسے ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ کتنا خوبصورت دین لائے، کتنا عمدہ دین لائے۔ آپ
ہمارے 5,000 کے نوٹ سے 2 گنا بڑا نوٹ بنا لیں، کلرفل بنا لیں، اس کی قیمت 1 روپے کے برابر بھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ اسلام یہ نہیں دیکھتا آپ نے کتنا خوبصورت چیز بنائی ہے۔ اسلام جو آپ کے عمل میں بیوٹی دیکھنا چاہتا ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے زندگی اور موت کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہم نے یہ چیز رکھی اس لیے ہے تاکہ ہم دیکھ سکیں تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے، اچھے عمل کون کرتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم میں کثرت سے زیادہ عمل کون کرتا ہے، بلکہ فرمایا اچھے عمل کون کرتا ہے۔ اور عمل کا حسن کیا ہے؟ عمل کا حسن کیا ہے؟ عمل کا حسن یہ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آپ کا وہ کام رسول اللہ کی سنت کے موافق آئے، آپ کے طریقے کے موافق آئے، وہ خوبصورت ہے۔ اگر آپ کے طریقے کے خلاف جا رہا ہے اس کی کوئی بیوٹی نہیں ہے۔ بیوٹی کا بھی ایک معیار ہوتا ہے نا۔ اب رنگ تو گورا ہے لیکن بیوٹی صرف گورے ہونے کا نام نہیں ہے۔ رنگ گورا ہے لیکن ناک ماتھے پہ لگی ہے تو یہ تو بیوٹی نہیں ہے۔ آنکھ کان والی جگہ پہ لگی ہے یہ تو بیوٹی نہیں ہے، اور کان ناک والی جگہ پہ لگا ہوا ہے یہ تو بندے بچے دیکھ کے ڈر کے بھاگ جائیں گے، یہ بیوٹی نہیں ہے۔ بیوٹی کا بھی ایک معیار ہے، اور اللہ نے عمل کی بیوٹی کا معیار رسول اللہ کو بنایا کہ میرا حبیب میرا پیغمبر جس طرح کرے گا۔ دیکھیے جب آپ سنت کے مقابلے میں بدعت کو لاتے ہیں، نماز میں رفع الیدین کرنی سنت ہے، نماز میں رفع الیدین کرنی سنت ہے۔ اب اس میں بدعت کیا ہوگی؟ ترک رفع۔ بدعت کیا ہوگی؟ ترک رفع، یعنی رفع الیدین نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین بالجہر کہنا سنت ہے جہری نمازوں۔ ازواج مطہرات کہتی ہے ہم مسجد میں مردوں سے پیچھے بچوں سے پیچھے سب سے آخر میں ہم کھڑی ہوتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے، لاؤڈ اسپیکر بھی نہیں ہوتا تھا، اور جب آپ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ کر آمین کہتے، خواتین کہتی ہیں کہ رسول اللہ کی آمین کو ہم آخری صف میں سنا کرتی تھی جب اللہ کے رسول آمین کہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیت اللہ میں جمع ہیں، اور وہ 200 کی تعداد میں ہیں۔ عطا بن ابی رباح تابعی کہتے ہیں کہ میں بیت اللہ میں داخل ہوا، 200 صحابہ کرام جمع تھے۔ جب نماز کھڑی ہوئی ان 200 کے 200 صحابہ نے آمین کہی، رفعوا اصواتہم، اپنی آوازوں کو بلند کر دی۔ بخاری شریف میں آتا ہے ان للمسجد للجۃ، پوری مسجد، حالانکہ یہ ایسی پکی مسجد نہیں تھی، پکی مسجد میں تو مسجد گونجتی ہے، چھڑیوں والی کچی مسجد نہیں گونجتی، اس کو گنجانے کے لیے پریشر چاہیے آواز کا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی صحابہ کی آمین سے گونج اٹھتی تھی۔ اب اس کے مقابلے میں آمین سے ڈرنا، آمین نہ کہنا، یہ اس کے مقابلے میں بدعت ہے۔ اپنی نمازوں کو سنت سے سجائیے، بدعت سے بچائیے، سنت سے اپنی نمازوں کو مزین کیجیے۔ اللہ کے حبیب کھڑے ہوتے تھے، ہاتھ کہاں باندھتے تھے؟ آپ اس کو سنت سے سجائیے۔ میں اگر حدیث کے چکر میں آپ نہیں بھی پڑھنا چاہتے، آپ عقلی لاجک کے طور پر بھی آپ دیکھیں، ایمانداری سے بتائیے، دل کو یعنی
کسی کو بھی یاد کرنا ہو دل تھام کے یاد کرنا چاہیے یا پیٹ تھام کے یاد کرنا چاہیے؟ دل تھام کے. یہ تو فطری بات ہے. اماں کی محبت دل میں، ابا کی محبت دل میں، بہن بھائیوں کی محبت دل میں، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھی دل میں. پیٹ میں تو کسی کی محبت نہیں ہوتی، کسی کی بھی محبت پیٹ میں نہیں ہوتی، نہ رشتہ داروں کی، حتیٰ کہ دشمنوں کی محبت بھی پیٹ میں نہیں ہوتی، اور نفرت بھی پیٹ میں نہیں ہوتی. یہ سارا معاملہ دل کے ساتھ. اور دل میرا تو سینے میں ہے. میرا خیال ہے سیال کوٹیوں کا بھی دل سینے میں ہوگا. کیا خیال ہے؟ تو جب دل سینے میں ہے اور دل تھام کے رب کو یاد کرنا پڑے تو ہاتھ کہاں رکھیں گے؟ سینے پہ رکھیں. اور عورتوں کا دل بھی سینے میں ہے، مردوں کا دل بھی سینے میں ہے. کوئی فرق نہیں رکھا اللہ کے حبیب نے. عورت اور مرد کی نماز میں اللہ کے رسول نے کوئی فرق نہیں کیا. آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نمازیں ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. یہ حکم مردوں کو بھی ہے، یہ حکم عورتوں کو بھی ہے. آپ عورتوں کے بھی رسول ہیں، مردوں کے بھی رسول ہیں. ان لوگوں کے یا مرد غلط ہیں یا عورتیں غلط ہیں، ہمارے یا دونوں صحیح ہیں یا دونوں غلط ہیں. اب اللہ کے رسول نے فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. یہ حکم مردوں کو بھی ہے، عورتوں کو بھی ہے. دونوں نے رسول اللہ کو فالو کرنا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد ہے. آپ نے مردوں کی طرح نماز پڑھی نا، آپ خود جو مرد ہیں. اور عورتوں سے کہا تم بھی میری پیروی کرو، مردوں سے کہا تم بھی میری پیروی کرو. انڈیا میں مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ ہماری جماعت کے بہت بڑے مناظر تھے، بڑے حاضر جواب. اللہ انہیں گھری کے رحمت فرمائے. انہوں نے ایک علاقے میں بستی میں اہل حدیث تھوڑے تھے. اہل حدیثوں نے مسجد بنوائی، حنفیوں نے قبضہ کر لیا، جیسے آج کل لوگ کر لیتے ہیں، قبضہ کر لیا. کیس عدالت میں چلا گیا. اب عدالت میں یا تو اس زمانے میں ہندو جج ہوتے تھے یا انگریز ہوتے تھے. تو مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کیس لڑنے کے لیے گئے عدالت میں. انہوں نے کہا کہ جی ان سے پوچھو کہ تمہارے مذہب کی کیا نشانی ہے. موٹی موٹی بولے بات میں کر دیتا ہوں. پوچھو کہ تم لوگ ہاتھ کہاں باندھتے ہو. حنفیوں نے کہا جی ہم تو یہاں وہ پیٹ پہ باندھتے ہیں، ناف پہ. انہوں نے کہا جی جج صاحب اس کو لکھو کہ حنفی جو ہیں وہ ناف پہ ہاتھ باندھتے ہیں، لکھو. پھر اہل حدیث بھی کہاں ہاتھ باندھتے ہیں؟ اہل حدیثوں نے کہا ہم سینے پہ باندھتے ہیں. مولانا ثناء اللہ صاحب نے جج سے کہا کہ لکھو کہ اہل حدیث سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں. اب یہ دو نشانیاں آ گئی. حنفیوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ ناف پہ باندھتے ہیں، اور اہل حدیث کی نشانی یہ ہے کہ یہ سینے پہ باندھتے ہیں. جج نے فیصلہ یہ کیا کہ جن کی تعداد علاقے میں محلے میں زیادہ ہوگی یہ مسجد ہم اسی کو دیں گے. ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہماری تعداد زیادہ ہے، حالانکہ اہل حدیثوں کی تعداد کم تھی. انہوں نے کہا ہماری تعداد زیادہ ہے. حنفیوں نے کہا جھوٹ بول رہا ہے، ہماری تعداد زیادہ ہے، گنو. انہوں نے جناب اپنی جج سے کہا کہ ان سے پوچھو تمہاری محلے میں کتنی تعداد ہے. انہوں نے مرد عورت سب گن کے بتایا اتنی تعداد. اہل حدیثوں نے بھی اپنے مرد عورت گن کے بتایا. لیکن مولانا ثناء اللہ نے جو ان کی عورتیں تھیں نا، ان ساری عورتوں کو اپنی جماعت میں شمار کیا. بولے جی آپ نے لکھا ہے کہ ہمارا جو نشانی ہماری ہے وہ سینے پر ہے. ان سے پوچھو ان کی عورتیں کہاں ہاتھ باندھتی. اب وہ بولے سینے پہ باندھتی ہیں لیکن حنفی ہیں. بولے یہ تم نے نشانی لکھوائی ہے. اور ہمارے بولے عورتیں بھی اہل حدیث ہیں، مرد بھی اہل حدیث ہیں، اور جو ان کے گھروں میں عورتیں ہیں وہ ساری اہل حدیث ہیں.
جب اکیلے ان کے مرد گنے تو وہ تھوڑے بنتے تھے، چونکہ اہل حدیثوں کے مرد بھی، عورتیں بھی، اور حنفیوں کی بھی ساری عورتیں اس میں شامل ہو گئی، تعداد بڑھ گئی۔ اب وہ جج لوگ مسلمان تو ہوتے نہیں تھے، وہ تو بس دلیل اور پوائنٹ دیکھتے، انہوں نے کہا یہ تو پوائنٹ ویلڈ ہے، فیصلہ کر دیا کہ بھی اہل حدیث جیت گئے، مسجد ان کو مل گئی۔ اگر آج بھی یہ اسی طرح ووٹنگ کروائیں نا، یقین مانیے ساری مسجدیں ہمیں مل جائیں، ساری مسجدیں ہمیں مل جائیں۔ میرے بھائیوں، دین کو سمجھو کہ اصل دین کیا ہے، اصل دین کیا ہے۔ محرم آتا ہے ہمارا رنگ اور ہوتا ہے، ربیع الاول آتا ہے ہمارا رنگ اور ہوتا ہے، سفر آتا ہے رنگ اور ہوتا ہے، رجب آتا ہے رنگ اور ہوتا ہے۔ یہ جو موسم میں مذہب بدلتا رہتا ہے، یہ کون سا دین ہے جو سردیوں میں اور ہو، گرمیوں میں اور ہو؟ رسول اللہ نے تو ایسا دین نہیں پیش کیا۔ حتیٰ کہ وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں اپنی زندگی میں رسول اللہ کے آخری سال 2 دفعہ ملا، آخری سال رسول اللہ کی زندگی کا آخری سال تھا، اور میں مسلمان ہوا، اور 2 ملاقاتیں ہوئی، پہلی ملاقات گرمیوں میں، دوسری ملاقات سردیوں میں۔ میں دونوں دفعہ آپ کی نماز کو دیکھتا رہا، آپ جب بھی نماز شروع کرتے، رکوع کو جاتے، رکوع سے اٹھتے، آپ اپنے ہاتھوں کو کانوں یا کندھوں کے برابر تک اٹھایا کرتے تھے۔ پھر جب میں سردیوں میں آیا، پھر بھی میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، چادر اوڑھی ہوئی ہے، اور آپ جب رفع الیدین کرتے ہیں اپنے ہاتھ چادر سے باہر نکالتے اور پوری دنیا کو دکھاتے ہیں کہ کوئی یہ نہ دھوکہ کھائے کہ میں سردیوں میں رفع الیدین نہیں کرتا، موسم چاہے سردی کا ہو چاہے گرمی کا ہو، یہ میری ایسی محبوب سنت ہے کہ میں نے اسے کبھی ترک نہیں کیا۔ اپنی نمازوں کو مزین کیجیے۔ فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ میرے پیغمبر کی مخالفت کرتے ہیں، میرے پیغمبر کی زندگی کے خلاف زندگی گزارتے ہیں، انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، اللہ انہیں کسی آزمائش میں، کسی مصیبت میں مبتلا نہ کر دے، یا کوئی دردناک عذاب انہیں نہ آلے۔ انہیں اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ پیغمبر کی مخالفت کرنا، بدعات کو فروغ دینا اتنا بڑی بات ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے قرآن پاک میں فرماتا ہے یوم تقلب وجوہہم فی النار، قیامت کا دن ہوگا، ان کے چہروں کو رب العالمین جیسے سیخ کباب والا باربیکیو میں کبابوں کو کوئلے پہ بھونتا ہے، اللہ ان کے چہروں کو دوزخ کی آگ پہ ایسے بھونے گا اور ایسے پلٹے گا، کبھی دائیں سائیڈ کبھی بائیں سائیڈ، کبھی فرنٹ کبھی بیک، تاکہ چاروں طرف سے یہ چہرہ بھن جائے۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، یہ جب چہرہ بھنتا دیکھیں گے کہیں گے یقولون یا ویلتنا، اس وقت یہ کہیں گے اے بربادی ہماری، ہمارے یہ بربادی، کاش کہ ہم اللہ کے رسول کے سوا کوئی اور دوست نہ بناتے، کسی اور کا راستہ اختیار نہ کرتے، ہم رسول کی راہ اختیار کرتے، ہم نے تو اللہ کے رسول کو چھوڑا، اوروں کے پیچھے پڑے، حتیٰ کہ ہم نے انا اتانا سادتنا وکبراءنا، ہم نے اپنے سیدوں کی، اپنے بڑے بڑوں کی اطاعت میں لگے رہے، فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، انہوں نے ہمیں راہ راست سے ہٹا دیا، بھٹکا دیا، گمراہ کر دیا۔ ربنا آتہم، آج ان کے بزرگوں کے بارے میں آپ بات کر کے دیکھیے، فوراً گریباں پکڑ لیں گے، ہمارے پیر کے بارے میں تو نے ایسا کیوں کہا؟
قیامت والے دن اللہ سے خود اپنے پیر کے بارے میں کہیں گے ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اللہ ان کو دگنا عذاب دے، ایک تو اس بات کا کہ یہ خود گمراہ تھے، دوسرا اس بات کا کہ انہوں نے ہمیں بھی گمراہ کیا، ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، اللہ ان پر بہت بڑی لعنت فرما۔ اس دن بد دعائیں دینے کی بجائے آج اپنے منہج کا تعین کیجئے، آپ کس راستے پر جانا چاہتے ہیں؟ آج پوچھئے جنت میں جانے والا راستہ کون سا ہے، بدعت کا راستہ یا سنت کا راستہ؟ ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے زمین پر ایک خط کھینچا، ثم خط خطین عن یمینہ وخطین عن شمالہ، اس درمیان والی لکیر کے دائیں طرف بھی آپ نے 2 لکیریں کھینچیں اور بائیں طرف بھی 2 لکیریں کھینچیں، کل 5 لکیریں ہو گئیں، ایک درمیان والی، 2 دائیں والی، 2 بائیں والی۔ آپ نے درمیان والی انگلی پر، درمیان والی لکیر پر انگلی رکھ کر فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہ جو درمیان والا راستہ ہے یہ میرا راستہ ہے، اس کے پیچھے چلو، اس کی پیروی کرو، ولا تتبعوا السبل، یہ جو دائیں بائیں 4 راستے نظر آ رہے ہیں ان کی پیروی نہ کرو۔ ہم نے 4 راستوں کی لکیریں ہم نے نہیں کھینچی، رسول اللہ نے کھینچی۔ عجیب اتفاق ہے کہ آپ نے لکیریں ہی 4 کھینچی۔ آپ نے فرمایا بیچ والا راستہ سیدھا جنت کو جانے والا میرا راستہ ہے، اور دائیں بائیں والے ولا تتبعوا السبل، ان کی پیروی نہ کرنا۔ کیوں؟ نکلے تو میرے راستے سے ہیں، لیکن ان کی جو منتہا ہے، ان کا جو انتہا جہاں یہ جا کے ختم ہوتے ہیں، وہ میرے راستے سے بہت دور ہے، میرے راستے سے دور۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی قیمتی زندگی دی ہے۔ جس طرح آپ دنیا کے بارے میں سوچتے ہو نا، کوئی بھی چیز لینے جاتے ہو، مٹی کا برتن بھی لیتے ہو تو انگلی سے ٹھوک بجا کے دیکھتے ہو کہ کہیں ٹوٹا ہوا نہ ہو۔ مولوی جو آئے، جو مسئلہ دے کر چلا جائے، آپ اس کو انگلی سے ٹھوک بجا کے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ جس مسئلے پر جنت اور دوزخ کا مدار ہے، جو آئے جو دے کر چلا جائے۔ اور پھر عذر یہ بناتے ہیں، اکثر یہ جو اسلام سے باغی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اسلام کے خلاف پبلک کے سامنے زبان نہیں کھولتے، ان کو جو موقع ملتا ہے مولویوں کے خلاف بات کرتے ہیں، کیونکہ مولوی کے خلاف بات کرنا آسان ہے، اسلام کے خلاف کریں گے تو پبلک مارے گی۔ تو وہ یہ کہتے ہیں جی ہمیں تو مولویوں نے لڑا رکھا ہے، مولوی نے لڑا رکھا ہے، ہمیں غلط مسئلے بتاتے ہیں، یہ پہلے سارے ایک ہو جائیں پھر ہم بھی ایک ہو جائیں گے، مولوی نے لڑا رکھا ہے۔ میں کہتا ہوں بھائی یہ دیکھو، میں بھی مولوی ہوں، لیکن اگر آپ مولویوں کے پیچھے چل کے گمراہ ہوئے ہیں تو مجھے بتاؤ، آپ میں سے کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جن کا اپنا مکان ہے، اپنی دکان ہے، اپنی گاڑی ہے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں؟ اگر سارے نہیں ہوں گے تو کم از کم آدھی مسجد تو ایسا ہوگا نا۔ اب میں کہوں کہ یار میں تمہارا ہی مولوی ہوں، اہل حدیث ہوں، آپ لوگ بھی اہل حدیث ہو، اپنی ایک گاڑی میرے نام کر دو، کسی کو بولوں اپنا مکان میرے نام کر دو، ایمانداری سے بتاؤ آپ میں سے کتنے دل گردے؟ اور ویسے میں پوچھ رہا ہوں، لے نہیں رہا، کتنے دل گردے والے ایسے ہیں جو بولیں گے یہ لو قاری صاحب ہماری گاڑی کی چابی؟ نہیں کہیں گے۔ آپ سوچیں گے کہ یار گاڑی میری ہے، میں نے اپنی سہولت کے لیے، اپنے بچوں کی سہولت کے لیے، گھر والوں کی سہولت کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے لی ہے، مولوی کو خام خواہ دے دوں؟ اب آپ اپنا دماغ لڑائیں گے نا۔ اسی طرح بریلوی مولوی، وہ اگر آ کر بریلویوں سے کہے کہ اپنے مکان اور دکانیں، اپنے کاغذات میرے نام کر دو، بریلوی کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ اب یہاں اپنا دماغ لڑائیں گے۔ تو جب مولوی یہ آ کے کہتا ہے کہ یہ دین کا مسئلہ ایسا ہے، تو
تو آپ وہاں ذرا سا بھی دماغ نہ لڑائیں اور چپ کر کے کہیں آمنا و صدقنا، جیسے حضرت جی نے فرمایا ایسا ہی ہے، تو یہ تو پھر قیامت والے دن اللہ آپ سے پوچھے گا نا کہ جب دنیا میں تم اتنا سیانے بنتے تھے تو آخرت کے کام میں تمہیں کیا سانپ سونگھ گیا تھا؟ جب کیوں نہیں سوچتے تھے؟ جب کیوں نہیں سوچتے تھے؟ قرآن خود کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، ارے تم قرآن پہ غور و فکر و تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تمہارے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں کیا؟ اللہ تو خود قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کیا، لیکن مولوی کہتے ہیں قرآن پڑھنا ہی نہیں، یہ تمہاری سمجھ میں تھوڑی آئے گا، گمراہ ہو جاؤ۔ کتنے مولوی ہیں جو ترجمہ پڑھنے کی مخالفت کرتے ہیں، صرف اس لیے مخالفت کرتے ہیں کہ اگر لوگوں نے ترجمہ پڑھ لیا ہماری دکانداری بند، پھر ہم سے کس نے آنا ہے مسئلہ پوچھنا؟ کسی نے دو دعائیں یاد کر لیں، تو وہ خود ہی پڑھ کے پھونک مار لے گا، میرے سے بوتل پڑھوانے کون آئے گا؟ کون آئے گا بوتل پڑھوانے؟ اور میں حیران ہوتا ہوں اس پڑھے لکھے دور میں، یعنی دوسروں کی بات نہیں، جو لوگ اہل توحید خود کو کہلاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی ہم سنت پہ بڑے کاربند ہیں، ان کا یہ حال ہے، وہ بوتلیں لے کے مولویوں کے پاس پھر رہے ہوتے، بوتلیں لے کے مولویوں کے پاس پھر رہے، جی اس میں ذرا پھونک مار دو، اور حالت یہ ہے جب وہ پھونک مراتے جی مولوی صاحب 1 مہینہ ہو گیا دایاں گھٹنا بڑا درد کرتا ہے، مولوی صاحب نے بوتل پڑھ دی، اس نے جا کے پی، جب بوتل ختم ہو گئی تو دوسرا گھٹنا بھی دکھنے لگ گیا۔ وہ ظاہر بات ہے اس کی پھونک میں جراثیم ہے، اور مولوی خود شوگر کا مریض ہے، وہ تیرے کو کیا شفا دے گا؟ دلیلیں دیتے ہیں جی اللہ کے رسول نے کنویں میں نہیں لعاب ڈالا تھا، اللہ کے رسول کے لعاب میں تو بات ہی الگ ہے نا، وہ بات ہی الگ ہے۔ آپ نے لعاب ڈالا، کڑوا کنواں میٹھا ہو گیا۔ ارے سیال کوٹ اور کراچی کے مولوی مل کر کسی میٹھے کنویں میں لعاب ڈالیں نا، وہ میٹھا کنواں کڑوا ہو جائے گا، فرق ہے۔ رسول اللہ کو اللہ نے ایک امتیاز عطا کیا تھا۔ حضرت علی کی آنکھیں دکھتی ہیں، خیبر میں آپ نے بلایا جھنڈا پکڑانے کے لیے، علی نے عرض کی یا رسول اللہ میری تو آنکھیں دکھتی ہیں، آپ نے لعاب لگایا آنکھوں میں۔ حضرت علی کہتے ہیں یہ نہیں کہ شام تک دوپہر تک ٹھیک ہوں گی، ڈاکٹر کے دوائی کے قطرے ہم ڈالتے ہیں نا، ٹائم تو لگتا ہے نا۔ رسول اللہ نے جیسے لعاب لگایا، حضرت علی کہتے ہیں میری آنکھیں ایسے ہو گئیں جیسے کبھی تکلیف تھی ہی نہیں، جیسے کبھی تکلیف تھی ہی نہیں۔ میرے بھائیوں دیکھو، یہ جو بریلویوں کو ہم کہتے ہیں یہ مشرک ہیں، کیوں کہ یہ جی پیروں پہ بھروسہ کرتے، یہ فقیروں پہ بھروسہ کرتے، یہ مزاروں پہ بھروسہ کرتے، تو آپ بھی تو مولویوں پہ بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے ہو، مولویوں پہ بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے۔ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، یہ اہل حدیثوں میں بھی اور دیوبندیوں میں بھی بریلویوں میں بھی ایک بیماری آئی ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ ہر سر میں درد ہوا، بھئی کوئی جن ہے، کوئی اثر ہے، کسی نے کچھ کرا دیا، کسی نے کچھ کرا دیا۔ یقین مانیے اگر جنوں کے اختیار میں کچھ ہوتا نا، کہ جن ساری دنیا پہ اس قدر حاوی ہوتے اور ہمارے سارے نظام پہ قبضہ کیے ہوئے ہوتے، کتنے گھر ایسے ہیں جو میں نے سنا ہے لوگ آ کے کہتے ہیں جی گلے سے جن پیسے نکال جاتے، گلے سے، وہ تیرے گھر کا ہی گلہ ان کو ملا ہوا جنوں کو، وہ بینک میں نہیں ڈاکہ ڈالیں جا کے، روز 10 روپے 20 روپے اٹھانے سے کوئی مزہ آتا ہے بھلا؟ یہ میزان بینک خالی ہو جاتا ہے جب جنوں کے پاس اتنی پاور ہے، وہ گلہ خالی کر جاتے ہیں، الماری میں کپڑے رکھے ہوتے ہیں، صبح اٹھاتے ہیں خون کے چھینٹے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ عجیب تماشا ہے، بچیاں گھر میں موجود ہیں، رشتے نہیں آتے،
मौलवी साहब से हमने हिसाब कराया है, मौलवी साहब ने बताया तेरे ऊपर बंदिश है। बच्चे जवान हैं, पढ़े लिखे हैं, नौकरियां नहीं लगती। मौलवी साहब से हिसाब कराया, मौलवी साहब ने कहा बंदिश है। अब ये बंदिश कौन करता है? मौलवी धागे पढ़ के ही करता है ना, मौलवी धागे पढ़ के करता है। अब जब मौलवी ने धागे पढ़ के बंदिश करा दी, अब मैं आपसे पूछता हूं, आपकी तौहीद का ये इम्तिहान है, आपसे मैं पूछता हूं, अगर अल्लाह ताला आपकी बेटियों के रिश्ते कराना चाहे और मौलवी कुछ पढ़ पढ़ा के बंदिश करा दे और वो रिश्ते ना हों, तो जीता कौन, अल्लाह या मौलवी? मौलवी जीता, मौलवी जीता। फिर आपका ये नारा और ये दावा कहाँ गया कि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर? दुनिया को बताते हो, बरेलवियों से लड़ते हो, अल्लाह हर चीज पर कादिर है, और यहां तुम रब को मौलवी के आगे हराए बैठे हो। ये तुम्हारी तौहीद है, ये आपका अकीदा है। मेरे भाइयों देखो, अल्लाह के रसूल जो तौहीद मुवाहिदीन के इमाम है, मुवाहिदीन के इमाम, वो क्या फरमाते हैं? वो फरमाते हैं अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा आतईत वला मुअतिया लिमा मनात। ऐ इलाहुल आलमीन, दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती जिसे तू देने पे आए, दुनिया की कोई ताकत दे नहीं सकती जिसे तू ना देने पे आए। अल्लाह की वो ताकत है, देने पे आए कोई रोक नहीं सकता, ना देने पे आए तो कोई दे नहीं सकता। ये है मुवाहिद, ये है तौहीद। मेरे भाइयों, अल्लाह पे भरोसा करो, बिदात से बाहर आओ, शिर्क से बाहर आओ, ज़ईफ़ुल एतकादी से बाहर आओ। आज का सबक का एक छोटा सा हिस्सा आप ये याद रख लो, आपको कोई भी ज़रूरत है, बच्चियों के रिश्ते नहीं आते, बेटों की नौकरियां नहीं लगती, आपके कारोबार पे दुकान में बरकत नहीं आ रही, गाहक नहीं आ रहे, कारोबार ठप हो गया है, घर में सारे बीमार पड़े हुए हैं, सारी परेशानी है, ज़हनी सुकून नहीं है, आप एक ही इलाज करें, किसी मौलवी के पास, किसी मलंग पीर फकीर के पास जाने की ज़रूरत नहीं। आधी रात को आप उठ बैठे, आधी रात उठ बैठे, वुज़ू करें, मुसल्ला बिछाएं, 2 रकत कम अज़ कम 2 रकत नमाज पढ़ें। उस रकत के पढ़ने के बाद जितना रो सकते हैं अल्लाह के आगे रो दें, और अल्लाह से कहें अल्लाह जब बेटियां तूने दी हैं तो इनके नसीब भी तो तू ही बनाएगा ना, इनके हाथ भी तो पीले तू ही करेगा। जब तूने बच्चे दिए हैं, इनका रोजगार का इंतजाम भी तो तू करेगा ना। या अल्लाह मुझे मेरी दुकान दी है, मैं रोजाना खोल के बैठता हूं, गाहक तो तू ही भेजेगा ना। फिर आप देखें आप पर रिज़्क़ की कैसी फरावानी होती, उससे ताल्लुक जोड़ के तो देखें ना। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बाज बंदे दुनिया में ऐसे हैं, ये सिर्फ ताल्लुक की बात है, बाज बंदे दुनिया में ऐसे हैं मैले कुचैले, अगर घर वाले उन्हें देखें तो अपने घर के दरवाजे बंद कर देते हैं कि कहीं ये हमारे घर में ना घुस जाए, इतना गंदा। लेकिन अल्लाह के यहां उसकी आओ भगत इतना है कि अगर किसी बात पे कसम खा ले तो अर्श वाला फौरन उसकी कसम को पूरा कर देता। ये क्यों ऐसा होता है? ताल्लुक की बुनियाद, दोस्ती की बुनियाद, यारी की बुनियाद पर। हम थानेदार से तो यारी रखते हैं, डीसी से रखते हैं,
کمشنر سے رکھتے ہیں، جج سے رکھتے ہیں، ایم این اے سے، ایم پی اے سے رکھتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ کل کو جب میں 2 نمبر کام کروں گا نا، یہ مجھے چھڑوا لے گا، یہ مجھے چھڑوا لے گا۔ اور کوئی پولیس والا کوئی دوسرا اس پہ ہاتھ بھی ڈالے تو اسے کہتے ہیں تجھے پتہ ہے میں کون ہوں؟ پتہ ہے میں کون ہوں؟ ڈی ایس پی کا بھانجا ہوں، ڈی ایس پی میرا ماموں ہے، اس کو دھمکی دیتا ہے۔ لیکن آج تک بتائیے، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، آج تک کسی نے کسی کو یہ دھمکی دی ہے کہ خبردار مجھے ہاتھ مت لگانا، ساڑی تے اللہ نال یاری ہے؟ کسی نے کہا ہے کبھی کہ ہماری اللہ سے دوستی ہے؟ رسول اللہ نے کہا تھا، آپ ایک جھاڑی کے نیچے لیٹے ہوئے تھے، تلوار اوپر لٹکائی ہوئی تھی، ایک کافر آیا، اس نے آرام سے پہلے تلوار اٹھائی اور تلوار اٹھانے کے بعد آپ کو جگایا، جگانے کے بعد پوچھا اب تو بتا تجھے میرے ہاتھ سے کون بتائے گا؟ آپ نے زبان سے کہا اللہ۔ جیسے آپ نے زبان سے کہا اللہ، ایسے تھر تھر کانپا، تلوار ہاتھ سے گر گئی۔ آپ نے اٹھائی، آپ نے فرمایا میرے رب نے تو مجھے بچا لیا، اب تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ یہ بندہ اس وقت کر سکتا ہے جب اللہ سے یاری ہو، اللہ سے دوستی۔ بس آج کی تقریر سے، گفتگو سے، درس سے آپ اتنا یاد رکھ لیں کہ اگر آپ کی دوستی اللہ سے ہے تو یقین مانیے دنیا بھی آپ کی ہے اور آخرت بھی آپ کی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صدارتی دعا ماشاءاللہ نبھا کیا ہے، صدارتی دعا میری درخواست۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا۔ اے الہ العالمین، رات کے اس پہر میں تیری دربار میں بوڑھوں نے، بچوں نے، جوانوں نے، مردوں نے، عورتوں نے ہاتھ اٹھا رکھے۔ الہ العالمین ان کی جولیاں بھر دے، اللہ ان کی مرادیں پوری فرما۔ اللہ ہمارا تیرے سوا کوئی دستگیر نہیں، ہماری دستگیری فرما، ہماری حاجت روائی فرما۔ تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، ہماری مشکل کشائی فرما۔ اللہ جن جن لوگوں کے کام بگڑے ہوئے ہیں اللہ سب سنوار دے۔ اللہ اپنی ذات کے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ بنا۔ اللہ ہمیشہ حلال کھرا حرام سے بچا۔ اللہ حلال میں اتنا برکت دے دے کہ حرام کی ضرورت ہی باقی نہ رہے۔ اللہ حلال میں اتنا برکت دے دے کہ حرام کی ضرورت ہی باقی نہ رہے۔ اے الہ العالمین، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما۔ اللہ جن کو تو نے اولادیں دی ہیں ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا۔ مسلمان ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کے بڑھاپے کا سہارا بنا، ان کی آخرت کا ذخیرہ بنا، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اللہ ہمیں بھی جب تک دنیا میں رکھے اسلام اور ایمان پہ قائم رکھ۔ اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرما، اپنے نبی کے دست مبارک سے آب کوثر نصیب فرما۔ اللہ ہمارے بڑے بزرگ جو دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اللہ ہمارے حضرت الامیر محترم جناب ساجد میر صاحب رحمہ اللہ آج تیری جوار رحمت میں پہنچے ہیں۔ الہ العالمین بشری تقاضے سے ہونے والی تمام خطاؤں سے درگزر فرما۔ اللہ ان کی قبروں کو وسعت عطا فرما۔ اللہ جتنے بھی اہل توحید فوت ہو چکے اللہ ان کی مغفرت فرما۔
ان کی قبروں کو جنت کا گہوارہ بنا، ان کی قبروں کو جہنم کا گہوارہ، جنت کا گہوارہ بنا۔ اے الہ العالمین انہیں عذاب قبر اور عذاب جہنم سے محفوظ فرما۔ آمین الہ لک آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آمین الہ لک آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔